الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. وہ گل نہیں جس میں خوشبو نہ ہو. گل کہتے ہیں پھول کو. وہ گل نہیں جس میں خوشبو نہ ہو. ایمان والو وہ دل نہیں جس میں یا رسول اللہ تو نہ ہو. اب ہماری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. اب ہماری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. جیسے ہمارے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. اس معاشرے میں بعض میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز یہ سوچتے ہیں کہ جس کے پاس بنگلہ گاڑی ہے، روپے پیسے دولت ہے، وہ امیر ہے اور باقی غریب ہے. اور میں کہتا ہوں وہ حضور کا عاشق وہ غریب کیسے ہو سکتا ہے؟ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ یارو مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ یارو مل گئے غوث الورا، اور کیا چاہیے؟ حمد و صلاۃ و السلام کے بعد عزیزان محتشم، آج کی یہ پر رونق محفل اور نورانی اور روحانی محفل 7ویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بسلسلہ تقسیم اسناد و انعامات. اللہ رب العزت ان بچوں کو بھی سلامت رکھے جو علم دین حاصل کر رہے ہیں. بعض بچوں نے نازلہ ختم کیا. ہم ان کی ماں باپ کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان ماؤں، ان بہنوں، ان بیٹیوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے گھٹی ہی عشق مصطفیٰ کی بلائی دی. اور میں آج یہ ماحول دیکھ کر ان کو پیغام دیتا ہوں کہ جنہوں نے یہ کوشش کی کہ 18 سال کے بعد کہ ہم بتائیں گے کہ اس نے کون سا مذہب اختیار کرنا ہے، وہ جو دل تیار کرنے کی کوشش کی گئی. 18 سال سے پہلے ہم کلمہ نہیں پڑھنے دیں گے معاذ اللہ. اور میں نے بھی پیغام دیا کہ تم نے اسلام کی تاریخ پڑھی نہیں ہے. تم کہتی ہو 18 سال کے بعد ہم بتائیں گے کہ کون سا مذہب اختیار کرنا ہے. میرے غوث اعظم تو اماں کے پیٹ میں ہی ولی اللہ ہوتا ہے. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اماں کے پیٹ میں ہی ولی اللہ. اماں، اچھا اگلی بات سنیں، آپ کا دل خوش ہوگا انشاءاللہ. اماں کے پیٹ میں ہی ولی اللہ، اور اماں کے پیٹ سے 18 پارے قرآن کو یاد کر کے آتے ہیں. اور ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں جی 18 سال کے بعد بتائیں گے کہ کون سا مذہب اختیار کرنا ہے.
اور ہم یہ پیغام دیتے ہیں ان بچوں کے چہروں کو دیکھتے ہیں، بچیوں کے چہروں کو دیکھتے ہوئے ہم یہ پیغام دیتے ہیں، اور بالخصوص ہم اپنی ماں بہنوں اور بیٹیوں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے گھٹی ہی عشق مصطفیٰ کی پلائی ہے اور یہ صدا لگائی ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے صلی اللہ کہتے کہتے۔ جو میرے بھائی نوجوان پیچھے بیٹھے ہیں ایک بات بتائیں، آج آپ نے ڈیوٹی بچوں کی لگائی ہے بولنے کی؟ ہاں جی، اگر ڈیوٹی بچوں کی لگائی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر گھر سے آپ ارادہ کر کے آئے آج قادری جتنا بولے گا ہم نہیں بولیں گے تو پھر آپ کی مرضی ہے، لیکن میرا عقیدہ اور ایمان ہے کہ وہ پر رونق محفل ہے، اسے آپ محفل میلاد کہیں یا محفل 11ویں شریف کہیں، سمجھ آ رہی ہے، یا محفل تقسیم اسناد اسے کہیں آپ، اور میرا عقیدہ اور ایمان ہے کہ یہ وہ پر رونق محفل ہے، یہ وہ پر رونق محفل ہے، اس ایمان کے ساتھ بیٹھے کہ ایسی محفلوں میں روحانی طور پر غوث اعظم بھی آتے ہیں، غوث اعظم کے نانا مصطفیٰ بھی آتے ہیں، نانا مصطفیٰ بھی آتے ہیں۔ اچھا چلو یہاں پر ایک دلیل بھی دے دیں اگر آپ سب کی اجازت ہو تو بولیں اونچی آواز۔ میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ اور پکی باتیں آ رہی ہے؟ اور یار آپ کے اتنے سارے ہو یار، حالانکہ 2 سے 2.5 گھنٹے آرام کر کے پھر یہاں بیٹھا ہوں میں، سمجھ آ رہی ہے کہ پوری رات محفل میں رہا لیکن پھر بھی تھکا نہیں ہوں، کیونکہ جن کی محفل ہے سمجھ آ رہی انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہے، ہم یہاں حاضر ہیں، اور بھائی ہم ان کا ذکر بیان کرنے کے لیے ہم مائکوں کے محتاج نہیں ہوتے، بس مصطفیٰ کے لنگر کے محتاج ہوتے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی یہ بہت بڑے عالم ہیں، کئی کتابیں لکھی ہیں، دہلی سے آپ چلے ماں باپ کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، مدینہ شریف آگے، کہاں آگے بولے اونچی آواز سے میرے بچوں ذرا بولو اونچی آواز، مدینہ شریف، بولو مدینہ شریف۔ الحمدللہ یہ بچے سارے ہی شریف، الحمدللہ توجہ ہے بھائی میرے دوست، مدینہ شریف میں آگے مزار شریف کی زیارت کر رہے ہیں اور مزار شریف کی صفائی کر رہے ہیں، یہی رہتے ہیں۔ اب ذرا محبت والا انداز پیش کرنے لگا ہوں، جس کی سمجھ میں جتنا آ جائے ذرا داد تگڑی دینا بھائی، اگر نہیں سمجھ آئے یہ انداز تو یہ انداز اگر سمجھ نہ آئے اسی انداز میں کھڑے ہو کر مجھے واپس لوٹا دینا، اگر آ جائے تو ذرا داد تگڑی ہونی چاہیے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے جب رات کو سویا تو آواز دینے والے نے آواز دی، اے شیخ عبدالحق محدث دہلوی یہاں کیا کر رہے ہو؟ دہلی میں جا کر دین کا کام کرو۔ میرے خیال سے لفظ آپ کے کانوں تک صحیح معنوں میں پہنچے نہیں، دہلی میں جا کر کس کا کام کرو؟ سارے بولو، اور میں اس لیے کہتا ہوں جو دین کا کام کرتے ہیں ان کو لوارث نہ سمجھا کریں، علماء ہوں یا طالب علم ہوں، خدا کی قسم کھا کے علماء ہوں یا طالب علم ان کو لوارث بولو تو صحیح یار اونچی آواز سے، علماء ہوں یا طالب علم ہوں یا دین کا کام کرنے والے یہ نوجوانان اہل سنت ہو جا رہی الحمدللہ جنہوں نے بزم کا کاٹ اپنی گلے میں ڈالا ہوا، ان بچوں کے حوصلوں کو ذرا بلند کرتے ہوئے ساتھ دیجیے، اللہ ان نوجوانوں کو سلامت رکھے، ان کی جوانی میں رحمت تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ توجہ میرے دوست میرے عزیز، شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے صبح اٹھائے میں نے کہا یار عجیب بات، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں آیا ہوں، مجھے آواز دی جا رہی ہے کہ جاؤ دہلی میں جا کر دین کا کام کرو۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے جب دوسری رات سویا تو پھر یہی آواز کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی یہاں کیا کر رہے ہو؟ دہلی میں جا کر دین کا کام کرو۔ آپ فرماتے جب تیسری رات سویا تو پھر بھی یہی آواز، اور میں نے عرض کی کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے گنبد خضراء والے کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ آواز ہے شیخ
شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جاؤ دہلی میں جا کر دین کا کام کرو، یہاں رہ کر ہر روز مزار کی زیارت کرتے ہو، دہلی میں جا کر دین کا کام کرو، ہر روز مصطفیٰ کی زیارت کرو گے۔ تکبیر، نعرہ رسالہ، علماء سنت۔ اے شیخ عبدالحق محدث دہلوی، دہلی میں جا کر دین کا کام کرتا، یہاں ہر روز مزار کی زیارت کرو، اور جب دین کا کام کرو گے ہر روز مصطفیٰ کی زیارت کیا کرو۔ محبوب کتنا خوش ہوتے ہیں جو دین کا کام کرتے ہیں، جو دین کا کام کرتے ہیں۔ اور ذرا توجہ سے سنیے علم کی فضیلت۔ حدیث مبارکہ ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب عالم دین کا انتقال ہوتا ہے، کس کا انتقال ہوتا ہے؟ بولے اچھی آواز سے۔ عالم دین کا انتقال ہوتا ہے، جسم روح سے نکلتی ہے، ابھی اس کی خبر جو ہے اس کے جسم کی آنے سے پہلے بنائی جاتی ہے قبرستان۔ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، اے فرشتوں جاؤ 40 قبریں سرہانے۔ کتنی قبریں؟ یہ بلوا اس لیے رہا ہوں تاکہ مجھے یقین ہو کہ آپ سب کی توجہ یہاں۔ 40 قبریں سرہانے، اور 40 قبریں پاؤں کی طرف، 40 قبریں دائیں اور 40 قبریں بائیں۔ میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں، میرے بچوں ذرا غور سے سنیے گا، میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ ابھی عالم دین کا انتقال ہوا ہے، جسم سے روح نکلی ہے، ابھی جسم قبرستان آیا نہیں۔ جہاں قبر بنی ہے اس کے ارد گرد 160 قبروں، رب فرماتا ہے مبارکباد دے دو، ہم نے ان کو بخش دیا، ہم نے ان کو بخش دیا ہے، ابھی جسم آیا نہیں۔ جب جسم آ جائے گا تو پھر کیا آتا ہوگا؟ اور سنیں میرے دوست، یہاں تک بھی حدیث کے الفاظ آئے ہیں کہ عالم دین یا طالب علم کا گزر قبرستان سے ہوتا ہے، جس قبرستان سے ہوتا ہے رب تعالیٰ 40 دن کے لیے عذاب ہٹا دیتا ہے۔ کتنی فضیلتیں بتاؤں آپ، سمجھ آ رہی میرے دوست میرے عزیز؟ اچھا آپ ذرا توجہ کیجئے کہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ان بچوں کو دیکھ کر جو ہے نا کلیجے میں ٹھنڈ پائے گئے اسی الحمدللہ، ان بچوں کو دیکھ کر خدا کے لیے میں آپ سب سے کہتا ہوں، کیونکہ پوری دنیا میں یہودی لوبی ایک ہو چکی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے مدارس مٹائے جائے، مساجد مٹائے جائے، مسلمانوں کو مٹایا جائے۔ آپ کے یہ مسکراتے چہرے بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم دین کے وفادار ہیں۔ بولو ہم کس کے وفادار ہیں؟ دین کے۔ کس کے وفادار ہیں؟ ہم اپنے مدارس کو بھریں گے انشاءاللہ، نمازوں میں اپنی مساجد کو بھریں گے انشاءاللہ، سمجھ آ رہی ہے؟ نمازوں میں ہم اپنی مساجد کو، بولے اونچی آواز سے، ہم اپنی بنیادیں مضبوط کریں گے۔ اسکولوں سے اسکول کیا لیتا ہے؟ اسکول میں سے تو لوگ جو ہے نا وہ ڈانسر بن کر نکلتے ہیں، کوئی گویہ بن کے نکلتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اس میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، لیکن مدرسہ وہ ہے کہ جہاں سے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا ولی نکلتا ہے، اللہ کا ولی نکلتا ہے، مدرسہ وہ ہے۔ اچھا میں آپ سب سے سوال کر رہا ہوں، ذرا جواب دیجیے گا، بچہ جب اسکول جاتا ہے تو بستہ کہاں رکھتا ہے؟ بولے تو صحیح، پیچھے رکھتا ہے۔ دیکھیں میرے بچے کیسے بتا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اب ذرا اگر آپ کی توجہ ہوگی تو یہ بات آپ کی سمجھ میں بڑی آسانی سے آئے گی۔ بچہ اسکول جاتا ہے تو بستہ پیچھے رکھتا ہے، پکی گل ہے، پیچھے رکھتا ہے۔ اچھا جو دوست پیچھے ہو وہ تو وفادار ہوتا ہی نہیں، تجھے گل سمجھے؟ نوجوانوں آخر تک آواز آ رہی ہے؟ او بھائی جو دوست پیچھے ہی رہے، پیچھے رہنے والا وفادار نہیں ہے۔ اصل دوست وہ ہے جو کہتا ہے میں پہلے بعد میں یہ، کہتا ہے پہلے میری جان، پہلے میری جان ہے بعد میں یہ ہے۔ اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے آج کے، اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں یہ بات کتنی سمجھ آتی ہے اور اگلی بات سے آپ کو پیار کتنا ہے، تو محبت کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ توجہ سے، اسکول میں بچہ جاتا ہے تو بستہ پیچھے رکھ کے جاتا ہے، ٹھیک ہے
اس دنیا کے مطابق ضرورت کے مطابق تعلیم ہونی چاہیے، دنیاوی تعلیم ضرورت کے مطابق ہونی چاہیے، ہمیں اس حساب سے بھی اپنے بچوں کو آگے بڑھانا توجہ ہے، لیکن یہ وفادار دوست نہیں ہے۔ اب میں ان بچوں سے پوچھتا ہوں، میرے بچوں، میری بچیوں، میری بیٹیوں، بتاؤ، آپ سب سے پوچھ رہا ہوں، بتاؤ جب آپ مدرسے جاتے ہو تو قرآن کہاں رکھتے ہیں؟ میرے خیال سے تسی عجیب ہی گل سمجھے نہیں ہے، اتنی بڑی بات کر دی ہے لیکن تسی گل سمجھے نہیں، اور تسی گل سمجھے ہو اور پکی گل ہے۔ اگر تیری آگے والی بات، اگر آگے جملہ سمجھ میں آ جائے تو کسی کے نام خاموش نہ رہے۔ ایک اسکول کی تعلیم ہے، بچہ اسکول جاتا ہے، بستہ پیٹ کے پیچھے رکھتا ہے، اور یہ وفادار دوست نہیں جو پیچھے رہ جائے۔ ایک لمحہ آتا ہے، وہ لمحہ قبر والا مقام ہے، جو یہ تعلیم پیچھے رہ جاتی ہے، یہ دوست پیچھے رہ جاتا ہے، تو یہ دوست تو وفادار نہیں۔ بچہ جب اس مدرسے جاتا ہے تو قرآن کو آگے رکھ کے جاتا ہے، قرآن کہتا ہے فکر نہ کر، میں آگے آگے، تو پیچھے پیچھے، ایک لمحہ آئے گا، ایک مقام آئے گا، وہ قبر والا مقام ہوگا، تو قبر میں بعد میں آئے گا، قرآن کا نور قبر میں پہلے موجود ہوگا۔ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، علماء سنت۔ یہ مہینہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بولو سارے اونچی آواز، آپ کا مہینہ ہے، 11ویں کا لنگر کھاتے ہو، بولو کھاتے ہو۔ اب اس 11ویں والے کی محبت میں یہ بات سنا، اور یہاں بیٹھ کر عہد کریں کہ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، میرے بچوں، آپ کا تو کام ہی یہی ہے کہ قرآن پڑھنا، آپ کا تو کام یہی ہے۔ پھر سوچے میرے دوست، میرے عزیز، جب طالب علم کا یہ مقام ہو تو پھر استاد کا کیا مقام ہوگا کہ اگر قبرستان سے گزر ہو جائے رب تعالیٰ 40 دن کے لیے عذاب ہٹا دیتا ہے۔ ہمارے یہاں جو ہے جہاں جیب سے پیسے لگتے ہیں وہاں قدر ہوتی ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اسکول میں پیسے لگتے ہیں، اگر وہ ماسٹر مار بھی دیتا ہے نا اپنے بچے، آپ کے بچوں کو نا، ہم ٹس سے مس بھی نہیں کرتے، لیکن اگر مدرسے میں استاد نے ایک ڈنڈا لگا دیا تو گھر والے خاندان والے بھی آ جاتے ہیں، تیری جرت کیوں ہے اسی کہ تمہیں میرے بچے پہ ہاتھ اٹھایا، تیری جرت کیسے ہوئی؟ تو پھر آپ گھبرائے نہیں، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور گھبرانا ہے آپ کو، جو یہ کہتے نا کہ تیری جرت کیسے ہوئی، تمہیں میرے بچے پہ ہاتھ اٹھایا، اس کو گھبرانا ہے، کیونکہ ابھی 5ویں لہر آئی ہے، کرونا کی 6ٹھی لہر بھی آئے گی اس کے لیے۔ جو دین کو نہیں سمجھتے، جن کو نہیں سمجھتے، جو نمازوں سے دور ہے، جو قرآن سے دور ہے، توجہ ہے میرے دوست، میرے عزیز۔ اگر ٹی وی سے خبر آئے کہ گھبرانا نہیں تو گھبرانا شروع کر دیں۔ کہاں سے خبر آئے؟ بولو تو صحیح، ڈر گئے ہونی نہ ہو، ابھی سے ڈر گئے ہو۔ ٹی وی سے اگر خبر آئے کہ گھبرانا نہیں تو گھبرانا شروع کر، بڑا عجیب ماحول ہے یار، اور گھبرائے پھر کیوں نہیں؟ رات کو سوئے تو 137 روپے پیٹرول ہوتا ہے، اور صبح اٹھو تو 145 روپے ہوتا ہے، 145 روپے، گھبراہٹ تو شروع ہو جاتی ہے نا بھائی۔ لیکن خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر منبر رسول سے خبر آئے کہ گھبرانا نہیں تو پھر گھبرانا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے وارث غوث اعظم ہے، ہمارے وارث غوث اعظم ہے، پھر گھبرانا نہیں، اس لیے کہ ہمارے وارث حضور غوث پاک کی 12ویں پشت مولا علی کے بیٹے رکھتے ہیں، پھر ہمارے وارث مولا علی شر خدا ہے، مولا علی شر خدا ہے۔ اچھا، میں بات عرض کر رہا تھا، میں جو بات عرض کر رہا ہوں اس پر عمل ضرور کرنا۔ خدا را نوجوانوں، آپ کو اللہ سے بھی پیار ہے، رسول اللہ سے بھی پیار ہے، ہر صحابی سے پیار ہے، ہر صحابی نبی قبلہ حضور امیر اہل سنت کو رب تعالی عمر خضری عطا فرمائے، اور ایسے بزرگوں کا اور ایسی ہستیوں کا، ایسی اللہ والوں کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم و دائم فرمائے۔ بریلی کا امام محمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو 100 یا 125 سال پہلے جو آپ نے ہمیں سبق بتایا تھا، قبلہ حضور امیر اہل سنت، اس سبق کو اجاگر کرتے ہوئے آپ نے یہ نعرہ لگایا ہے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ لکڑی کو پکڑ لیتے تھے، لکڑی کو، کس کو پکڑ کر
ایک ٹانگ زمین پر رکھتے، ایک ٹانگ اٹھا لیتے۔ ذرا میں دھیمے لہجے میں یہ بات کروں گا اس لیے کہ دیکھنا چاہتا ہوں یہ بات کتنی سمجھ آتی ہے۔ زور میرا بھی لگا ہے کہ تھوڑا زور آپ کا بھی لگنا چاہیے۔ ایک ٹانگ اٹھا لیتے، ایک ٹانگ زمین پر رکھتے۔ حضور غوث اعظم یہ عمل ہر روز آپ نے کیا، اور 100 سال، 100 یعنی کہ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 15 سال تک یہ عمل کیا۔ کتنا؟ لکڑی کو پکڑ کر ایک ٹانگ رکھتے، ایک ٹانگ اٹھا لیتے اور ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر 15 سال تک ہر روز الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ، آپ چاہنے والے ہو یہاں بیٹھ کر ایک تو عہد کر لو یار، ایک تو عہد کر لو۔ 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، موبائل جو ہے 35 سے 40 بار ہم دیکھ لیتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی گھس جاتے ہیں، فیس بک پہ بھی، سوشل میڈیا کو، یوٹیوب پہ ہم بار بار دیکھتے ہیں، کتنی بار دیکھتے ہیں، اور جب تک دوست سے ہم بات نہ کریں تو ہمیں سکون ہی نہیں ملتا۔ اور دوست سمجھتے ہو یہاں ذرا اچھا ماحول ہے اس لیے میں بات نہیں کر رہا، وہ نوجوان جنہوں نے نمبر رکھے ہوئے پوری رات باتیں کرتے ہیں، سمجھ آ رہے ماحول اچھا ہے، میں زیادہ اس میں نہیں جا رہا، صرف سمجھانے کے لیے کر رہا۔ بات کیے بغیر رہ نہیں سکتے، جس رب نے آپ کو بھیجا کیا اس رب سے بات کرنے کا دل نہیں چاہتا؟ اور بولو تو صحیح، جس رب نے بھیجا ہے آپ اس دنیا میں صحیح سلامت ہٹے کٹے، آج ہم کمانے کے قابل ہیں، اپنے گھر کو چلا رہے، اللہ نے گھر بھی دیا، یہ اولادیں بھی دی ہیں خوبصورت ماشاءاللہ، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ماں باپ بھی دیے ہیں، ہر نعمت سے نوازا، کیا اس رب سے باتیں کرنے کا دل نہیں چاہتا؟ اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں، اپنے رب سے یاریاں لگاؤ، پھر وضو کر لیا کرو، ہر روز قرآن اٹھا کر اس عقیدے اور ایمان کے ساتھ پڑھا کرو کہ مولا میں قرآن پڑھ رہا ہوں، گویا کہ جو قرآن پڑھتا ہے وہ رب سے باتیں کرتا ہے، وہ رب سے باتیں کرتا ہے، وہ رب سے باتیں کرتا ہے، کس سے باتیں کرتا ہے؟ بولیے اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ سے۔ سنی بریلوی یہ وہ قرآن ہے جس سے غوث پاک کو بھی پیار ہے۔ اب اگر سمجھ میں آ جائے تو کسی کے لب خاموش نہیں رہنے چاہیے، اور میرا عقیدہ ہے کہ انشاءاللہ اسٹیٹ والے بھی خاموش نہیں رہیں گے اس بات پہ، کیونکہ بات ہی ایسی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو قرآن سے پیار ہے، حضور عبداللہ شاہ غازی کو قرآن سے پیار ہے، خواجہ غریب نواز کو قرآن سے پیار ہے، حضرت جنید بغدادی کو قرآن سے پیار ہے، حضرت باقر حجویری کو قرآن سے پیار ہے۔ توجہ سے سنیے گا میرے دوست، اہل بیت کو قرآن سے پیار ہے، مولا علی کو قرآن سے پیار ہے، زمینی کربلا کا بادشاہ شہزاد حسین کو قرآن سے پیار ہے۔ سر جسم سے جدا ہو گیا، نیزے کی نوک پر تھا، سر مبارک سے اس وقت بھی آواز آ رہی تھی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پیغام دے دیا کہ میرے مصطفیٰ کے امتیوں، حسین کا اگرچہ سر سے دھڑ جدا ہوا ہے لیکن حسین قرآن سے جدا نہیں، حسین قرآن سے جدا نہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ جاگ رہے ہو؟ بولو تو صحیح یار۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی، زمانہ حسین کا، حسین کا، حسین کا۔ اب یہ بات بڑے ہی دھیمے لہجے میں کرنا چاہتا ہوں، بڑے ہی دھیمے لہجے میں، اور دیکھنا چاہتا ہوں کتنے یہاں الحمدللہ چاہنے والے بیٹھے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ جب گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، کس میں بولو کس میں گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، پہلا قدم پہلی رکعت پر رکھتے تھے، اب دوسرا قدم دوسری رکعت۔ توجہ ہے، توجہ سے سنیے گا اس بات کو، اللہ کرے سمجھ آ جائے اور دل کو لگ جائے، 5 وقت کی نمازی بھی بن جائیں ہمارے نوجوان، اور
اور ہر روز قرآن پڑھنے والے بھی بن جائیں. توجہ ہے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ بڑے دھیمے لہجے میں بات کر رہا ہوں, بڑے دھیمے لہجے. آپ جو گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں, جاگ رہے ہو؟ تسی جاگ رہے ہو سارے؟ دیکھنا چاہتا ہوں کتنے جاگ رہے ہیں اس بات سے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں. پہلا قدم پہلی رکعت پر رکھتے ہیں, دوسرا قدم دوسری رکعت تک پہنچنے ہی نہیں پاتا, پورا قرآن ختم فرما لیتے ہیں. قرآن سے پیار ہی خدا کی قسم, نہ علی قرآن سے جدا ہے, نہ قرآن علی سے جدا ہے, قرآن علی سے جدا ہے, اور نہ آپ علی سے جدا ہے. اور یہاں بیٹھے ہیں, محبت کرتے ہیں, دعوے کے ساتھ دلیل بھی ہو. بولو انشاءاللہ نماز کے بعد ہم نماز سے جدا ہوں گے, نہ قرآن سے جدا ہوں گے. ہر روز انشاءاللہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھو. میں کہتا ہوں عاشقوں, آپ کے لیے تو یہی لفظ کافی ہے, نماز پڑھیں گے مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی. وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہے جو نماز پڑھ کے مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور بے نمازی جو نا, بے نمازی جو برکت ملنے والی ہوتی ہے وہ بھی نہیں ملتی. سمجھ آ رہی ہے کہ بے نمازی, اور سمجھ آ رہی ہے تو پھر کاروبار میں برکت کہاں سے ہوگی, گھر میں برکت کہاں سے ہوگی؟ توجہ سے سنیے گا اس بات کو. نماز پڑھنے سے مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے. عہد کر دو کہ انشاءاللہ آج سے ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اور یہ مسئلہ بھی ذہن نشین فرما لیں. علماء بھی موجود ہیں, طالب علم بھی موجود ہیں, اور نوجوان میرے دوست میرے عزیز, ان علماء کی برکت سے آپ نے آج سے اس پر عمل ضرور کرنا ہے. آپ نے اس بات کو ضرور سننا ہے کہ آپ نے کیا سوچا, اب سے ہم نماز شروع کریں, باقی معاف ہے, باقی معاف نہیں, وہ قضا کرنی پڑے گی. سمجھ آ رہی؟ بلوغت سے آپ کا حساب لگایا جائے گا, بلوغت سے, ٹھیک ہے. اور آپ کو جتنی نمازیں رہ چکی, کتنے سال کی رہے گی, آپ کو قضا. نماز تو معاف ہے ہی نہیں. بولو نماز معاف ہو, نماز معاف ہو, سارے بولو نماز معاف ہو. توجہ ہے میرے دوست میرے عزیز, تو نماز تو معاف ہی نہیں ہے. میرے دوست قرآن سے پیار کر, نماز سے پیار کر. اور قرآن اگرچہ آپ کے پاس اگر وقت نہ ہو, لیکن ہر روز کوشش کیا کر 1 رکوع پڑھا کر. کتنا بولے؟ اب بات میرے بھائی کہتے ہیں جی قادری صاحب اگر ہم زیادہ سے زیادہ مصروف ہو پھر کیا کریں؟ میں نے کہا امام زین العابدین سے زیادہ تمہاری مصروفیات ہے معاذ اللہ. حضرت امام زین العابدین محدث بھی ہیں, مفسر بھی ہیں, تدریس بھی فرماتے تھے, شاگردوں کو آپ علم دین پڑھاتے تھے, اور جو ہے نا اور مرید بھی کرتے تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور مسائل بھی بتاتے تھے. جگہ جگہ آپ کے محافل یعنی کہ آپ کے بیانات ہوتے تھے, اور یہاں تک انسان جانور کے مسائل بھی حل کرتے تھے, جانوروں کے مسائل امام زین العابدین حل کرتے تھے. اور حکومت وقت سے آپ نے جو ہے ٹکر بھی لی ہوئی تھی. سمجھ آ رہی؟ شریعت کے لیے, نظام مصطفیٰ کے لیے. توجہ ہے میرے دوست میرے عزیز, اتنی مصروفیات کے باوجود بھی امام زین العابدین کی تہجد کی نماز بھی نہیں چھوٹی, اور ہر روز 1000 رکعت نفل پڑھتے تھے. کتنا پڑھتے تھے بولے؟ کیا ان سے زیادہ آپ کی مصروفیات ہیں؟ دنیا میں ہر چیز کا آپ کو وقت مل جاتا ہے, ہر کام کے لیے ٹائم مل جاتا ہے, قرآن کے لیے وقت نہیں ہے. قرآن کے لیے, یہ وہ قرآن ہے جو مصطفیٰ کے سینے پہ نازل ہوا ہے. کن کے سینے پہ نازل ہوا بولو؟ مصطفیٰ کے سینے پہ نازل ہوا ہے. اگر وقت چلو جی مان لیا, چلو آپ کے نہیں وقت ملا, اگر وقت نہیں ملا پڑھنے کا تو وضو کر کے قرآن کی زیارت کرنی ہے, اور اسے چوم کے سینے سے لگانا ہے, سینے سے لگانا ہے. جو یہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سینے کی بیماریاں دور فرما دے گا. عقیدہ تو رکھے, ایمان تو رکھے. یہ کی گالو گے گلی گلی یہ جعلی عمل بیٹھے ہوئے, ہر جگہ جعلی عمل بیٹھ گئے. ہمارے پاس آؤ, تمہارے مسائل کے حل ہے, اور ہم تیرے پاس کیوں آئے؟ الحمدللہ ہمارے مسائل کے حل تو مدینہ کے آقا نے ہمیں بتا دیے, آقا نے ہمیں بتا دیے. کہتے آؤ وظیفے دیں گے, آؤ تم پر دم کریں گے. میں نہ وظیفوں کا انکار کرتا ہوں, نہ میں تعویذات کا انکار کرتا ہوں, نہ میں دم کا انکار کرتا ہوں. آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں, اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں. آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں, اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں. اور ہر روز قرآن پڑھیں, اس سے بڑا کوئی دم نہیں. سمجھ آ رہی؟ ہر روز قرآن پڑھیں.
اور یہاں تک میرے دوست میرے عزیز، جو شخص فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے اور مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھتا ہے، عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھتا ہے، کیا انعامات انہیں ملتے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو؟ سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث مبارکہ ہے ہر انسان کا دل ہوتا ہے، ہر چیز کا دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین شریف ہے، اور جو شخص سورہ یاسین شریف ایک بار پڑھتا ہے رب تعالیٰ اسے 10 قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ سورہ اخلاص جو 3 بار پڑھے رب تعالیٰ 1 قرآن مجید کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے کتنے فائدے ہو رہے ہیں آپ کے؟ فری میں آپ کے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ رہی ہیں، میرے بچے فری میں۔ اچھا، ان بچوں کے ماں باپ آئے بیٹھے ہیں، آپ نے تو انعامات سے نوازنا ہے، اور یہاں پر الحمدللہ استاد موجود ہیں جنہوں نے ان بچوں کو بھی انعامات سے نوازنا ہے، اور دونوں جہانوں کے خزانوں سے۔ یہ قرآن جو ہے یہ دونوں جہانوں کا خزانہ ہے، سمجھ آ رہی؟ دونوں جہانوں کے خزانوں سے نوازنا ہے، اور پھر ماں باپ ان بچوں کو تحفہ دیں گے۔ اور میں ان ماں باپ سے کہتا ہوں اور رب کا انعام دیکھو، رب نے تو آج سے پہلے انعام دے دیا۔ بچہ جب مدرسے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، فرشتے آ کر اس کے پاؤں تلے اپنے پاؤں بچھا دیتے ہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء نے سننا۔ اب بعد ایسے ہوں گے جی کہیں گے کہ نہیں جی ہمیں تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہم کیا کریں؟ نہیں آتا تو وضو کرو، قرآن اٹھاؤ، ہر ایک لائن پر 2 بار بسم اللہ شریف پڑھو، لیکن اس نیت اور ارادے کے ساتھ میں انشاءاللہ میں بھی مدرسے کا ہوں، اور میں نے بھی قرآن کو سیکھنا ہے۔ بولو میں نے بھی قرآن کو اسے گل سمجھ نہیں رہے میں بات کیا کر رہا، پہلے بات تو سمجھے آپ۔ او بھائی آپ یہ ارادہ کر رہے کہ میں نے قرآن کو سیکھنا ہے اور پڑھنا نہیں آتا تو وضو کرے، قرآن کو چومے اٹھائیں، ہر ایک لائن کا 2 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور میں کہتا ہوں آپ انگلی چلائیں گے یہ عمل کریں گے نا، اچھے قاری کو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا رب تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ حقیقت بات کر رہا، کیونکہ اچھا قاری تو اپنی آواز کے لیے پڑھتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جو دکھاوا کرتے ہیں ان کے توجہ ہے، انعامات تو ان کے لیے بھی ہیں جو مخلص ہو اللہ کی رضا کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، توجہ ہے میرے دوست؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اچھے قاری کو اتنا ثواب نہیں جتنا اس کو ثواب ہے۔ فرمایا اچھا قاری تو پڑھ اس لیے رہا ہے، وہ قرآن کا حافظ ہے، اور یہ پڑھ اس لیے رہا ہے کہ یہ میری محبت پڑھ رہا ہے، اس لیے اس کو دگنا ثواب۔ آج کی اس دنیا کی اخبارات اٹھائیں، آپ جتنی چاہیں اٹھا کے پڑھ لیں، اخبارات اٹھا کے پڑھ لیں، کوئی اجر و ثواب نہیں ہے آپ کے، پورے اخبارات اٹھا کے پڑھ لیں۔ اچھا ایک لطف کی اور سرور کی بات یہ ہے، اگر جاگ رہے ہیں تو بات سمجھ میں آئے گی، جاگ رہے ہیں آپ صاحب، لطف اور سرور کی بات یہ ہے، توجہ ہے میرے دوست میرے عزیز، اخبار ایک بار پڑھتے ہیں دوبارہ دل نہیں چاہتا، یہ قرآن ایسا قرآن ہے، ایک بار پڑھتے ہیں دل چاہتے یار اسے بار بار پڑھتے رہے۔ سورہ فاتحہ تو ہم کتنی بار پڑھ لیتے ہیں، اور بولو تو صحیح، کبھی کسی نے کہا کہ نہیں کہ میرا دل نہیں چاہتا، کبھی کہا ہے؟ سمجھ آ رہی؟ یہ قرآن وہ قرآن ہے میرے دوست میرے عزیز، اگر بات سمجھ میں آ جائے تو اللہ خاموش نہیں رہنے، توجہ سے سنیے گا۔ دنیا کے سارے اخبارات اٹھا کے پڑھ لیں، آپ کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، صرف قرآن اٹھائے اور الف پڑھے، ایک حرف پڑھے، رب تعالیٰ 30 نے کیا تھا فرما دیتا ہے، 30 نے کیا تھا فرما دیتا ہے۔ توجہ ہے میرے دوست، یہ قرآن کی فضیلت بتا رہا، اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، اے لوگوں علم حاصل کرو، کیا کرو بولو اونچی آواز۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میرے غلاموں کے لیے 4 باتوں میں سے، کتنی باتوں میں سے؟ سنیں بھائی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے غلاموں کے لیے 4 باتوں میں سے ایک بات پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ وہ کون سی 4 بات؟ سرکار نے فرمایا پہلے تو کوشش کرو عالم بن جاؤ، کیا بن جاؤ؟ عالم بن جاؤ۔ اگر عالم نہیں بن سکتے او متعلم، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر طالب علم بن جاؤ، دوسرا۔ اور تیسرا کام، اگر طالب علم بھی نہیں بن سکتے، مصروفیات آپ کی کیا ہے؟
آپ کی مصروفیات ہے، طالب علم نہیں بن سکتے، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا او سامیان، پھر سننے والے بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ بولو تو صحیح یار، بولو تو صحیح، سننے والے بن جاؤ۔ اگر کام کاج میں مصروف ہو، اگر جو ہے اتنا وقت نہیں ہے، تو پھر علماء کی باتیں سنو، پھر قرآن حدیث سننے والے بن جاؤ۔ وہاں کیا بن جاؤ؟ بولے اسی آواز سے آگے سن۔ اگر یہ بھی نہیں بن سکتے، اتنی مصروفیات ہے، اگر یہ بھی نہیں بن سکتے، پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر جہاں کہیں بھی رہنا، طالب علم اور عالم دین کی محبت اپنے دل میں رکھنا، محبت اپنے دل میں رکھنا، ان چاروں میں سے ایک بننا۔ اور پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ، پانچواں نہ بننا۔ کیا نہ بننا؟ ذرا یہ دھیمے لہجے میں بات سمجھنا۔ وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ، پانچواں، بولے اونچی آواز سے، پانچواں نہ بننا۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ کیوں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا فتح لکا، کہ جو طالب علم اور عالم دین سے نفرت کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ بولے اونچی آواز سے، سارے بولو، ہلاک ہو جائے گا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ کہاں تشریف لے کر آ رہے ہیں؟ بولے اونچی آواز سے، اور بولیں تو صحیح یار، اونچی آواز سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیض رضا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سرپرست اعلیٰ جناب سید محمد ابراہیم شاہ قادری المعروف جنید باپو تشریف لا چکے ہیں، نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سرپرست اعلیٰ جامعۃ المصطفیٰ رضویہ جناب سید محمد ابراہیم باپو القادری المعروف جنید باپو تشریف لا چکے ہیں، ان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک شاہ صاحب کا سایہ ہمارے سروں پر دائم قائم و دائم فرمائے، آمین۔ تشریف اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ تجھے سارے جاگ رہے ہیں، جو جاگ رہے ہیں وہ تو بولے سبحان اللہ۔ میرے قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ اب ذرا توجہ سے سنیے گا، علماء کو لوارث نہ سمجھنا، طالب علم کو لوارث نہ سمجھنا۔ سنیں، یہ بات سن کے آپ کا سینہ مدینہ بنے گا انشاءاللہ، سینہ باغ باغ۔ میرے قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں آئے تو دیکھا کہ ایک طرف 35 سے 40 افراد عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کیا کر رہے ہیں؟ بولے تو عبادت کر رہے ہیں، اور ایک جانب 35 سے 40 افراد علم دین پڑھا رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں۔ علم دین، بولتا صحیح، علم دین پڑھا رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں۔ توجہ سے سنیے گا اس بات کو، میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ یہ جو عبادت کر رہے ہیں یہ بھی اچھے ہیں، یہ جو علم دین پڑھا رہے ہیں سکھا رہے ہیں یہ بھی اچھے ہیں۔ صحابہ جانتے ہو امن کلال کن لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا؟ یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں۔ فرمایا میں مصطفیٰ علم دین پڑھانے اور سکھانے والوں کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ خدا کی قسم عالم دین ہو یا طالب علم ہو، اس پر میرے مصطفیٰ کی نگاہ رحمت ہے۔ حضرت مولا علی منبر پر بیٹھے ہیں، ایک دو جگہ سے کپڑے آپ کے مبارک پھٹے ہوئے تھے، ایک شخص نیا جوڑا پہن کر سامنے بیٹھ کر مولا علی کے کپڑوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مولا علی نے فرمایا کہ اس طرح حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، اس لیے کہ یہ رب کی تقسیم ہے اور رب کی تقسیم پر کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تمہیں رب نے دنیا دی ہے، علی کو رب نے علم دیا ہے، یہ جو تمہیں دنیا ملی ہے یہ صرف یہی تک ہے۔ علی کو جو علم ملا ہے وہ یہاں بھی نفع دے گا، وہاں بھی نفع دے گا، وہاں بھی نفع دے گا۔ حیدری قد کنتم مولا
كنت ماذا نادى حیدری 5-7 منٹ آپ سے لوں گا، ذرا توجہ سے سنیے گا اس بات کو. اور ان نوجوانوں نے اور بالخصوص جو ان پر سایہ اور سرپرستی فرمانے والے شاہ صاحب، اللہ رب العزت سیدوں کو سلامت رکھے اور عمر خضری عطا فرما، اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر قابل قائم دین فرمائے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم حضور کی آل کا دیدار کر رہے ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ 5-7 منٹ توجہ سے سنیے گا. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ، آپ کا مرید رات کو سویا تو کیا دیکھتا ہے؟ اس کے باپ کو جہنم میں عذاب ہوگا. کچھ دن پہلے اس کا انتقال ہوا، اس کے بعد جہنم میں عذاب ہوگا. صبح اٹھتے آیا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ خدمت میں، حضور نظر کرم فرمائیے میرے باپ کو جہنم میں عذاب ہوگا. حضور غوث پاک نے دعا فرمائی اور پوچھا کہ ایک بات بتا، کبھی تمہارے ابا نے ہمارے پیچھے نماز پڑھی؟ اور نہیں سمجھ رہے، آپ اسی گل سمجھ نہیں رہے. عرض کی کہ حضور میرے بابا نے آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. اچھا چلو نماز نہیں پڑھی تو اچھا یہ بات بتاؤ، کبھی تمہارے بابا نے ہمارے مدرسے کا لنگر کھایا؟ اور یار سمجھ نہیں رہے، جنہوں نے 11ویں کھائی ہے وہ تو بولے یار سبحان اللہ. کبھی تمہارے بابا نے ہمارے مدرسے کا لنگر کھایا؟ حضور نہیں کھایا. اچھا چلو بات بتاؤ، کبھی تمہارے بابا ہمارے مدرسے کے دروازے کے آگے سے گزرے ہیں؟ جی حضور ایک بار ہوا تھا. حضور ہوا تھا، میرے بابا آپ کے مدرسے کے دروازے کے آگے سے گزرے. حضور نے دعا فرمائی، جا رب تعالیٰ بیڑا پر رات کو سویا تو اس کا باپ جنت کی سیر کر رہا تھا. جس کی سمجھ میں آئی وہ ایک بار سینے کا زور لگا دیا. اللہ آپ کی سینے کی بیماریاں دور کر دے. اللہ تعالیٰ آپ کی سینے کی بیماریاں دور کر دے. میرے دوست میری عزیز اور توجہ سے سنیے گا اس بات کو، توجہ سے سنیے گا، توجہ کے ساتھ سنیے گا. صبح اٹھا تو دوڑتا ہوا ہے. حضور آپ نے تو نظر کرم فرما دی، میرا باپ تو جنت کی سیر کر رہا تھا. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میرے رب نے مجھ پر انعام کر کے فرمایا، اے عبد القادر جیلانی، جو تیرے مدرسے کے آگے سے گزر جائے گا، مدرسے کے دروازے کے آگے سے گزر جائے گا، ہم اس کے عذاب میں کمی کر دیں گے، اس کی بخشش سے مغفرت کر دیں گے. اور یار جو دروازے کے آگے سے گزرے رب اسے بخش دے. حضور غوث پاک کی آل کی زیارت بھی کریں، خدا اسے نہیں بخشے، خدا اسے نہیں بخشے. میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کی طلب کتنی، اور یہ طلب دیکھنا چاہتا ہوں کتنی طلب ہے. جو 11ویں والے پیر کے مدرسے کے دروازے کے آگے سے گزرے، اس گلی سے گزرے، رب اس کی بخشش فرما دے. اور جو 12ویں والے کے گنبد خضرا کی زیارت کرے. آپ کی یہ طلب دیکھ کر مجھے ایک شعر یاد آ گیا، ہر کوئی فدا ہے دن دیکھے. اور نہیں سمجھے، آواز نہیں آئی یار، آواز نہیں آئی. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. آپ کی طرف ان بچوں کی طرف دیکھ، اللہ ان بچوں کی، ان بچیوں کے ماں باپ کو سلامت رکھے. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. یارو دیدار کا عالم کیا ہوگا جب حسن کا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، انوار کا عالم کیا ہوگا، عالم کیا ہوگا. یاد رہے ہو. آؤ ذرا آج یہ محفل میلاد کا اہتمام ہوا، ان بچوں کے حوصلے بلند کیے جا رہے ہیں. ایک بات سماعت فرما لیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، نوجوانوں جو انتظامیہ کے افراد کھڑے ہیں، نوجوانان اہل سنت، اللہ ان کی جوانی میں برکت دے، اور جنہوں نے دن رات محنت کر کے شاہ صاحب کی سرپرستی میں الحمدللہ یہ کام کیا ہے، ذرا ان کے حوصلے بلند کرتے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو حضور کی محبت میں، مصطفیٰ کی محبت میں محفل میلاد سجا دے. محفل میلاد بولنے تو صحیح ہے، محفل میلاد سجا دے. گویا کہ وہ ایسا ہے کہ جس نے، وہ گویا کہ ایسا ہے. آواز میری دھیمی، آپ کی اونچی ہونی چاہیے. آج آپ اتنی آواز نکالنا کہ پتہ چل جائے کہ آپ سارے دل کے وفادار بیٹھے ہیں، اور شاہ صاحب کے دل سے دعا نکل جائے، بیڑا پار ہو جائے. آواز اتنی پہلے سنیں، پہلے بات سنیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو آمنہ کے لال کی محبت میں محفل میلاد سجاتے ہیں، گویا کہ وہ ایسے ہیں کہ انہوں نے دین اور اسلام کو دوبارہ زندہ کر دیا. ایسے ہیں کہ جیسے انہوں نے دین و اسلام کو زندہ کر دیا. بولو انشاءاللہ ہم زندہ کرتے رہیں گے، انشاءاللہ کرتے رہیں گے، انشاءاللہ ہم زندہ کرتے رہیں گے. اس لیے کہ ہم دین کے بھی وفادار ہیں،
ہم اسلام کے وفادار ہیں اور ہم مصطفیٰ کے وفادار ہیں. اونچی آواز سے بولو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت کی محمد سے وفادوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ آپ بچوں کو یہاں پڑھا رہے ہیں مدرسے میں، خدا کی قسم یہ آپ کی دین سے وفاداری، یہ آپ کی مصطفیٰ سے وفاداری، یہ آپ کی مصطفیٰ سے وفاداری، آمنہ کے لال سے وفاداری ہے. تو پھر گھبرانا نہیں مرنے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد گھبرانا نہیں. یہ گھبراہٹ ختم کر دو کہ موت آئے گی، موت آئے گی، اور نہیں آنے دو. موت آئے گی، قبر میں جائیں گے، اور انشاءاللہ جو دین کے وفادار ہیں، جو اپنے بچوں کو علم دین سکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، قبر میں جائیں گے انشاءاللہ. میرا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ سرکار آپ کو دیکھ کر مسکرائیں گے. خدا کی قسم کھا کے میرا عقیدہ اور ایمان ہے سرکار آپ کو دیکھ کر مسکرائیں گے. فرشتے پوچھیں گے من ربک، اور مصطفیٰ فرمائیں گے، مصطفیٰ فرمائیں گے اس سے نہ پوچھ، مجھ سے پوچھ. یہ تو میرا غلام، یہ تو میرے دین کا وفادار ہے، یہ تو میرا وفادار ہے. اور یار بول تو صحیح، اونچی آواز میں بول تو صحیح. اور جب سرکار قبر میں آئے دین سے وفاداری اس طرح کرو. جب سرکار قبر میں آئے ہم سرکار کی زیارت کرتے ہوئے قدموں میں اپنا سر رکھ کر کہیں کہ قدموں پہ جبھی کو رہنے دو. چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر روشن ہے. وہ سال کا عالم کیا ہوگا، سال کا عالم کیا ہوگا، عالم کیا ہوگا. اب اسی بات پر میں بیان اختتام کر رہا ہوں، آخری بات، کیونکہ نومبر کا مہینہ چل رہا ہے اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیونکہ آپ کی یاد بھی اسی مہینے میں زیادہ تر منائی جاتی ہے. جب آپ کا وصال مبارک ہوا نا علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آخری بات کر رہا ہوں اور دل کے کانوں سے سنیے گا، دل کے کانوں سے. جو آپ سے عہد لیے ہیں، بولو جو شاہ صاحب آپ کو دیکھ رہے ہیں، بولو 5 وقت کی نماز پڑھو گے، ہر روز قرآن کا 1 رکوع پڑھو گے نوجوانوں. یہ بچے تو پڑھتے ہی ہیں، بچے تو پڑھتے ہی ہیں، توجہ ہے میرے دوست. تو ہر روز آپ نے 1 رکوع قرآن کا پڑھنا ہے. اگر وقت نہ بھی ملے تو زیارت ضرور کرو، چومنا ہے، سینے سے لگانا ہے، عمل کرتے رہیں گے. علامہ اقبال کا مثال ہو گیا. کسی چاہنے والے نے آپ کی مرید نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضور بتائیے کیا معاملہ ہوا قبر میں. ہر کسی نے جانا ہے یار جو زندگی بچی ہے دین سے وفاداری کر لے، بس جو زندگی بچی ہے نا دین سے وفاداری کر لے. 30-35 سال گزر گئے، حالانکہ میرے بزرگ ہیں نا، یہ ایسے بزرگ ہیں کہ ہر روز میں ایسے ایسے نمازیوں سے ملا ہوں، بتاتے کہ الحمدللہ ہم ہر روز 1 پارہ ختم کرتے. تو میں اس پر بھی حیرت کر رہا تھا. میں نے کہا یار بڑی گل، بڑی بات ہے کہ ہر روز 1 پارہ، مہینے میں 1 قرآن، اور سال میں ہوتے ہیں 12 مہینے اور 12 قرآن ختم ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں نا کہ یار کاروبار ہے، پریشان ہے، نہیں ہوتا کاروبار، یہ وہ نہیں ہوتا. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم، خدا کی قسم، جس نے 1 بار قرآن ختم کر کے اس نے جو بھی دعا مانگی، کیا مانگا، یہ لفظ بولے، یہ لفظ بولے، کیا مانگا، دعا مانگی، خدا کی قسم اس کی دعا رد نہیں ہوتی، رب تعالیٰ فوراً قبول فرماتا ہے. ذرا یہ بھی وظیفے اپنا لیں، تعویذات کے پیچھے نہیں بھاگیں. 1 بار پورا قرآن پڑھ کے دعا تو مانگے، رب سے پڑھو گے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہستی ہیں، ماہ رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے، صبح کو 1 قرآن، رات کو 1 قرآن، اور پورے تراویح میں 1 قرآن. تو 1 مہینے کے اندر 61 قرآن مجید ختم فرماتے تھے. نوجوان ہم سے تو پورے سال میں 1 قرآن ختم نہیں ہوتا، اور ہم کہتے ہیں غوث پاک سے محبت ہے، امام علی مقام سے محبت ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ نیزے کی نوک پر قرآن پڑھنا نہیں چھوڑا، اور ہم قرآن سے جدا جدا پھر. آقا حسین نے فرمایا، پیغام دیا مصطفیٰ کے امتیوں کو، پیغام دیا، دیکھ لو کہ سر جسم سے جدا ہوا ہے لیکن حسین قرآن سے جدا نہیں ہوا. توجہ سے انشاءاللہ پیار کرو گے اور اپنے مدارس بھرو گے، مساجدوں کو بھرو گے نماز میں، اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے. اختتام بھائی بات آخری، تو محیب اور وہ جو آپ کا چاہنے والا تھا مرید تھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ، آپ کا وصال ہو گیا، مرید دیکھے، حضور بتائیے کیا معاملہ ہوا قبر. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اے خدا کے بندے، جب میں قبر میں آیا تو رب مجھ پر مہربان ہوگا.
رب مجھ پر مہربان ہو گیا، میری ساری دینی محنت ایک طرف، کیا بولے؟ بولے تو صحیح، حضور سے وفاداری کرتے ہوئے بولے تو صحیح، میری ساری دینی محنت، ساری دینی محنت، کتابیں بھی لکھی ہیں آپ نے، حضور کی محبت میں شعر و شاعری بھی کی آپ نے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور پاکستان کی بنیادیں بھی مضبوط کی آپ نے، سمجھ آ رہی ہے میرے دوست میرے عزیز؟ توجہ ہے، جنہوں نے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی کے جنازے میں شریک بھی ہوئے، توجہ ہے، علامہ اقبال رحمت اللہ فرمایا کہ میری ساری دینی کام ایک طرف، رب نے بس مجھے ایک عمل پہ بخش دیا۔ کتنے عمل پہ بخشا بولے؟ اگر میری آواز آپ تک آ رہی ہے تو بولے کتنے عمل پہ بخشا؟ کتنے عمل پہ بخشا؟ ایک عمل پہ۔ اب وہ مرید کا تجسس پیدا ہوا، شوق ذوق پیدا ہوا کہ صحیح ہمیں بھی وہ عمل بتائیں، ہمیں بھی وہ عمل بتائیں تاکہ ہماری بھی بخشش ہو جائے، اللہ ہم پر بھی مہربان ہو جائے۔ آپ کو دیکھ کر لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ یہ عمل سننا چاہتے ہو کہ یہ عمل کرنا چاہتے ہو۔ سبحان اللہ، سننا چاہتے ہو یہ عمل، لیکن میں اس وقت سناؤں گا جب شاہ صاحب موجودگی میں آپ یہاں بیٹھ کر عہد کریں گے انشاءاللہ میں عمل ضرور کروں گا۔ عمل کرو گے؟ پکی بات ہے؟ اگر بات سمجھ میں آ جائے تو لب خاموش نہیں رہنے چاہیے میرے دوست۔ ذرا داد تگڑی دینا، میں آخری بات کر رہا ہوں تاکہ یہاں سے جاؤں تو میں بھی کہوں مولا ثواب برابر کا دے، زور برابر کا لگتا رہا ہے۔ جی توجہ، اس آپ کے مرید نے پوچھا کہ حضور بتائیے ایسا ایک عمل رب نے آپ کو بخش دیا؟ فرمایا ہاں، رب نے فرمایا اقبال تیری ساری دینی محنت ایک طرف، ہم نے بس تمہیں ایک عمل میں بخش دیا ہے، جو میرے معبود کی محبت میں تو نے یہ شعر لکھا ہے کہ کی محبت سے وفادوں نے بہت تیرے ہیں، یہ جہاں کی رہے گا لاؤ قلم تیرے ہیں، ہم نے بس ایک عمل پہ تجھے بخش دیا، ایک عمل پہ تجھے بخش دیا ہے۔ اب ذرا اس محبت میں بول دوں اب ہماری نگاہوں میں گشتہ نہیں، نگاہوں میں گشتہ بولے اب ہماری نگاہوں میں چچتا نہیں کوئی، اب ہماری نگاہوں میں، اور سنی کا ووٹ سنی کے لیے ہوگا، کس کے لیے ہوگا؟ بولے اونچی آواز ہے، سنی کا ووٹ اس کے لیے ہوگا جو ناموس رسالت کا محافظ ہوگا، جو ختم نبوت کا محافظ ہوگا، جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ ختم نبوت کیا ہے، ناموس رسالت کیا ہے، وہ آ کر اگر آپ سے کہیں کہ مجھے ووٹ دو، آپ نے کہنا ہے اوے چل پڑے ہاتھ، اب ہماری نگاہوں میں گشتہ نہیں کوئی، جیسے ہمارے سرکار ہے ایسے، ہمارے سرکار ہے ایسے، ہمارے سرکار ہے ایسے۔